لیکن یہ بتائیے گا کہ ایک تو ابھی سہیل آفریدی نے جو خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں. تو کچے بھی ہیں اور دھاگے بھی ہیں اور بندھے ہوئے بھی ہیں، اور پھر ہم توڑ بھی دیں گے. تو کون سے ہیں وہ کچے دھاگے جن سے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ابھی تک آپ وہ نہیں کر سکے جس کا بار بار پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم کریں گے؟ بہت شکریہ افسر عالم صاحب. دیکھیں، آج سہیل آفریدی صاحب نے بہت واضح طریقے سے کچھ باتیں کر دی ہے، تو اس پہ میں اب تفصیل سے بات کر سکوں گی، کیونکہ ہماری پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے جو خان صاحب نے ہمیں اس ڈسپلن کا پابند بنایا ہوا ہے. جتنے بھی فیصلے ہیں جو خان صاحب کی ٹویٹ کے مطابق خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک چھوٹی سی پولیٹیکل کمیٹی بنائے سلمان اکرم راجہ صاحب اور تمام تر فیصلے وہ کریں. تو جب سے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ان کے ہمارے ہائی کنسرنز ہیں، عوام کے ہائی کنسرنز ہیں، اور ہمیں دیکھیں خان صاحب تک ایکسیس نہیں کرنے دی جا رہی. ہمیں تو چھوڑیں، خان صاحب کے ڈاکٹرز کو ایکسیس نہیں کرنے دی جا رہی. ورنہ ہم نے اس ملک میں دیکھا تھا کہ ایک جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ 24 گھنٹے ڈاکٹر عدنان صاحب گھومتے پھرتے تھے. ہم نے اس ملک میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کی زندگی کی بات ہے، آپ کیا ایشورٹی دیں گے کہ وہ ٹیوزڈے تک صحیح سلامت رکھیں گے. ہم نے اس ملک میں یہ بھی دیکھا ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ایک سابق وزیر اعظم کو باہر بھجوایا گیا یا خود وہ بھاگ گئے، جو بھی. لیکن اب چونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر بھجوایا جائے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی ایکسیس دی جائے. کیونکہ ایک خبر آئی، یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ جب یہ خبر آئی، یہ سٹوری بریک کی گئی، تو فیڈرل منسٹرز بھی آن بورڈ نہیں تھے. بہت 4-5 دن تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ خبر سچی ہے کہ غلط ہے. پھر جب خبر کی کنفرمیشن ہوئی تو ہمارے کنسرنز اور زیادہ بڑھ گئے. کیونکہ دیکھیں اب سارا عالم صاحب، میں جتنا خان صاحب کو جانتی ہوں، خان صاحب چھوٹی موٹی بیماری پہ وہ مطلب ری ایکٹ ہی نہیں کرتے، اور نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہاسپٹل تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اب اگر خان صاحب ڈاکٹر کے پاس انہوں نے کہا ہے کہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا ان کو ہسپتال لے جایا گیا ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ خان صاحب اگر ہاسپٹل ان کو لے جایا گیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. تو جس نے خبر بریک کی اسد اللہ خان نے، جی اس کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک آپ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اس کو لیک کی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے لیک کی ہے، اس کو دی ہے خبر. تو یہ پھر کوسچن کیوں آ رہا ہے کہ ایک فیئر فیکٹر علینا خان صاحب نے پہلے اس کی مذمت کی اور پھر انہوں نے اس کو. دیکھیں جی، ہم تو نہیں اٹھا رہے ان کی، آپ کو سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے. دیکھیں سوشل میڈیا بڑا ہماری سوشل میڈیا کے اندر بھی اور بھی لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اندر شامل ہو گئے لوگ جو ہیں جو حکومت کے عہدیدار رہ چکے ہیں باہر بیٹھے. میں نے نہیں کہا جی کہ حکومت کے عہدیداران انہوں نے ایسی بات کی ہوگی کہ یہ جو سٹارٹنگ میں اسٹوری کو ڈینائی کیا ہوگا. ہماری نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ پلانٹ کروائی گئی ہے، جان بوجھ کے لیک کروائی گئی ہے. دیکھیں لیک خوف پیدا کرنے کے لیے اور ذہن سازی کرنے کے لیے کہ خان صاحب کو کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں باتیں ہو سکتی ہے. اب سارا عالم صاحب میں اپنی بات کروں گی. جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں تو خان صاحب چھوٹی موٹی چیز پہ نہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں. ہاسپٹل آنا تو بہت بڑی بات ہے. اگر خان صاحب ہاسپٹل آئے ہیں، اگر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے ہاسپٹل، تو مطلب خان صاحب کو تکلیف ہوگی. اور ہمارے لیے اس ٹائم ہائی کنسرن یہ ہے کہ خان صاحب کو ڈاکٹرز کی ایکسیس نہیں کرائی جا رہی. پوائنٹ تو ہے، ویلڈ ہے. ڈاکٹرز کی ایکسیس کروانے میں کیا حرج ہے، جبکہ آپ کے جو قائد ہیں مسلم لیگ کے نواز شریف، ان کو ایکسیس دی جاتی تھی ڈاکٹرز کی. اور کبھی ان کو بھی ہاسپٹل پیمس لایا گیا تھا اور شاید اس کی اطلاع نہیں دی گئی تھی، لیکن بہت سارے مواقع پہ ان کے ساتھ تعاون ہوا. اب خان صاحب کی بہنوں کو ملنے نہیں دے رہے آپ، ان کے اور وکلاء کو نہیں ملنے دے رہے، ڈاکٹر کو نہیں ملنے دے رہے. اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے؟ بہت شکریہ افسر صاحب. میں 2 سے 3 منٹ کی پیشنٹ آڈینس چاہوں گا کہ مجھے موقع ملے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اصولاً بات مجھ سے پوچھیں گے تو صحت سب سے اہم چیز ہوتی ہے، چاہے وہ ایک عام انسان کی ہو، چاہے ایک ملزم کی ہو، چاہے ایک قیدی کی ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے اس موقع پہ میں تلخ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ظاہر ایک آدمی کو صحت کا ایشو فیس کیا، اس کی لاکھوں میں فالوئنگ ہے، تو یہ میری ہی دعا ہے کہ اللہ اسے صحت دے، لمبی زندگی دے. لیکن اگر یہ تلخی نہ بڑھائی جاتی جس طریقے سے 1.5 مہینہ پہلے بانی تحریک انصاف کی، تو اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ حکومت اس تلخی بڑھائے جانے کی سزا دے رہی ہے؟ نہیں، لیٹ می کمپلیٹ.
اگر یہ تلخی نہ بڑھائی جاتی, اگر آگے تو ہم اگلی بات دیکھیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو, آپ نے مجھے وہیں بریک لگا دی ہے. نہیں, آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر نشے کی حالت میں, یہ نہیں کہا کہ اگر نماز, میں نے کہا نماز نہ پڑھو. دیکھیں قرآن کو بیچ میں نہ لائیں. نہیں میں نے ایک بات کی, سیاست, نہیں میں بات کر رہا ہوں, سیاست کریں, قرآن کو بیچ میں لائیں گے تو یہ مناسب ہے. مذہبی ایک آپ نے بات, کہا اگر, میں مکمل تو کر لوں اگر سے آگے, بلکہ بات ہی آپ نے میرا ٹیمپو توڑ دیا کئی ارب روپے کا, میرا کئی ارب کا ٹیمپو آپ نے توڑ دیا, نقصان ہو گیا میرا. آپ کا لاکھوں کا اشتہار ہے, میرا اربوں کا ٹیمپو ٹوٹ گیا. نہیں اشتہار کی بات نہیں ہے. عرض یہ ہے, ہاں جی, عرض یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ تلخی پیدا نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں بانی تحریک انصاف کی فیملی آج بھی مل رہی ہوتی. اور جس طریقے سے, لیکن اس تلخی کے باوجود ان کی بہن کو ملوایا گیا, جس طریقے کا ٹویٹ سامنے آیا, پھر اس کے بعد ظاہر ہے تلخی آسمان پر چلی گئی, اور ظاہر ہے یہ ان کا آپریٹ ہوا, یہ جو بھی ان کا علاج ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی فیملی اپنی سیاست کو علیحدہ رکھتی اور ویل بینگ جاننے کے لیے ان کی ملاقات ہوتی رہتی تو یہ نوبت نہ آتی. اچھا, لیکن میں خبر دے رہا ہوں آپ کو, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومتی حلقوں میں بھی یہ بات سنجیدگی سے غور کی جا رہی ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے, کیونکہ ہمارا پرنسپل سٹانس کیا تھا کہ بانی تحریک انصاف کی فیملی جو ہے وہ متنازع ٹویٹس نہ کرے ملاقاتوں کے بعد, وہ ظاہر ویل بینگ ضرور جانے. تو منگل کا دن ہے, دعا کریں, انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگر کوئی نیا ایڈونچر تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہوتا تو فیملی کی ملاقات کروا دی جائے, اور اس کے بعد جو ہے جو ظاہر اپنی ویل بینگ, خبر اس میں کیا, دعا کریں یا ملاقات ہوگی؟ نہیں میں آپ دعا کریں کہ آپ نہ دعا کریں, آپ دعا کریں کہ تحریک انصاف جو ہے کوئی نیا کٹا نہ کھول دے, کیونکہ ہر لمحے ان کا ڈیجیٹل ایسا کام کرتا ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں, آپ ڈیجیٹل کی بات کی ہے نا آپ نے, ڈیجیٹل ایج ہے آج کل, اور ایک نیا لفظ ایجاد ہوا ریج بیٹ سر, اسی سال وہ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کو شامل کیا گیا. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریج بیٹ کیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے, اور آپ اس تلخی میں آپ نے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی. یہ کوئی لیگل اور ایتھیکل آپ کا سٹینس نہیں ہے. نہیں سر, دیکھیں جب آپ قوموں کی تاریخ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہر قوم پر ہر چیز اپلائی نہیں ہوتی. آپ کے ملک میں اگر ڈیجیٹل کا مس یوز ہو رہا ہے, اور اس سے ظاہر ہے جب آپ ڈیجیٹل کا مس یوز کرتے ہیں, ماسز کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں, اور ماسز اس جو ہے ٹرول کے نتیجے میں آ کر, یعنی یہاں پر کیا ماسز کر رہے ہیں, پروگرام تو بڑھ گیا, یہ میرے خیال سے ہم ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف دو حصوں میں پہلے دن تقسیم ہو جاتی, جس طریقے سے جب میاں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب پہ آزمائش تھی کہ جو فیملی ملاقات کرتی تھی, فیملی آ کر سیاست نہیں کرتی تھی, اس کے بعد میاں عباس شریف کے بچوں کو انہوں نے ارسٹ کیا ہوا تھا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی تینوں بہنیں اگر ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو آپ آ کر قومی اداروں کے سربراہوں کے بارے میں جو زبان استعمال کریں. ٹھیک ہے, اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بانی اپنی سزا کاٹیں, بانی اپنی سزا کاٹیں, ہر ہفتے ان کی ملاقات ہو فیملی کی ملاقات. ون بائی ون بات کریں. مشال, میں آپ جواب دیجیے, آپ بالکل جواب دیجیے کہ میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کی جو بات ہوئی ہے, سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی, اس سے شکایتیں تو ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگوں کو ہیں. پچھلے وزیر اعلیٰ علی بن گنڈاپور وہ یہ کہتے چلے گئے کہ یہ سوشل میڈیا نے مجھے تباہ کر دیا, اور وہ باقاعدہ نام لے کے ایک بہت ہی سنگین الزامات لگاتے تھے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں پہ. تو آپ نہیں سمجھتی کہ سوشل میڈیا نے آپ کے حالات کو خراب کیا؟ جو وہ کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن ایک یہ بات بار بار آتی تو ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا نے عمران خان کی زندگی مشکل کر دی ہے, اور اس لیے کی ہے کہ وہ پیسہ بنا رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے. میں نے پہلے ان کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی. آپ نے حذیفہ صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب کے ڈاکٹرز کی ایکسس کیوں نہیں کرائی جا رہی, انہوں نے صرف اس کا جواب دینے کی بجائے ہر ارریلیونٹ بات کی. اگر آپ نے نہ دیکھیں 4 منٹ, کیونکہ انہوں نے جو سٹارٹ میں کہا نا کہ مجھے نان ڈسٹربڈ چاہیے, تو مجھے ان کی بات کی سمجھ آ گئی تھی. ہم نے ان کو دیے نا نان ڈسٹربڈ, اب مجھے بھی دے. ابھی خان, اگر آپ ابصار عالم صاحب, آپ اپنے پروگرام میں خان صاحب کا ایک ٹویٹ چلا سکتے ہیں اس ٹائم کی جب نواز شریف صاحب بیمار تھے اور خان صاحب ایک وزیر اعظم تھے. چلا سکتے ہیں جی, چلائیں. ظرف کی بات ہوتی ہے جی, ظرف کون سی وہ جو جس میں عمران خان نے ان کی صحت کے حوالے سے, جی ان کی صحت کے حوالے سے خان صاحب نے ٹویٹ کیا باقاعدہ, اور خان صاحب نے انسٹرکشنز دی تھی کہ اس صحت پہ, جی کہ اس پہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ, جو وہ بیمار ہیں ہم ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ اس ٹائم ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف بیانات دیے تو خان صاحب نے ان کو بھی روکا تھا کہ آپ نے بیماری پہ سیاست نہیں کرنی, اور آپ نے دیکھا تھا کہ پھر خان صاحب نے خود یہ ٹویٹ کیا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اس کے بعد بہت کچھ ہوا, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اب آتے ہیں جی کہ جی ان کو تکلیف ہے, ان کو تکلیف. آپ کے اس ٹویٹ کے حوالے سے پوائنٹ کیا ہے؟ ان کے پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کا ظرف تھا کہ جب نواز شریف صاحب
मुलजिम थे, मुजरिम थे, जो अल्फाज उज़ैफ़ा रहमान साहब ने किए ना, कैद में थे। उसके बावजूद जब उनकी सेहत की बात की गई तो हमने उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि इमरान खान की सेहत के बारे में कोई बात करें, ट्वीट करें? हमें इस बात का अंदाजा है कि नवाज शरीफ साहब इर्रेलेवेंट है इस टाइम सियासत में, इर्रेलेवेंट नवाज शरीफ साहब। आप उनका जिक्र क्यों? उनकी ना, इन्होंने, मैं उस फैमिली की तरफ आ रही हूँ ना, उनके भाई की हुकूमत है, वो वजीर आजम है, उनकी बेटी की हुकूमत है, अडियाला उनकी बेटी के नीचे आता है, सही है? ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए था जिस तरह इमरान खान साहब का ज़र्फ था और उनने उनको तमाम फैसिलिटीज दी, तो पहले दिन जब ये न्यूज़ आती कि जी खान साहब की तबीयत ख़राब है या उनको पिम्स हॉस्पिटल लेकर जाया गया है, तो खान साहब के डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की एक्सेस करवाई जाती, अच्छा, ताकि खान साहब का वो पूछ लेते। नंबर टू इन्होंने बात की कि जी नवाज शरीफ साहब जब कैद में थे तो उनकी फैमिली मिलती थी। रिकॉर्ड पे है, बेगम कलसूम नवाज साहिबा अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो नवाज शरीफ साहब के बाद जब वो जेल में थे वो सियासत में आई, उन्होंने अपने हिस्से का किरदार किया अपने शोहर के लिए, जो बनता भी था, करना भी चाहिए। उनकी बेटी आई, फ्रंट पे आई, उस टाइम उनके पास कोई ओहदा नहीं था, कोई पार्टी पोजीशन नहीं थी, लेकिन वो आई, सही है? तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, हम उस तरफ ना जाएं। इस टाइम खान साहब की सेहत की बात हो रही है, हमारे हाई कंसर्न है। आप ये कह सकते हैं कि ट्यूसडे तक डॉक्टर जाएंगे, वो कह रहे हैं कि 2 दिन है, डॉक्टर्स नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? मेहरबानी, मिशाल साहबा ने अपनी बात की और मेरी दोबारा आप से गुजारिश होगी कि मुझे अब मेरा नैरेटिव 1.5 या 2 मिनट में बिल्ड करना। जी 2 मिनट में आप हाँ, प्लीज़। देखें, पहली बात तो ये है कि ज़र्फ़ की बात अगर बानी तहरीक इंसाफ ने ट्वीट किया, मैं इसे सराहता हूँ, लेकिन ये भी जहन में रखें कि बानी तहरीक इंसाफ जब 13 में गिरे थे, मियाँ साहब उनकी तबीयत पूछने और मियाँ साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन 2-3 दिन के लिए बाकायदा बंद कर दी। मियाँ साहब ने ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, जब इलेक्शन जीत गए, वज़ीर आज़म बने, उनके घर गए, उन्होंने कहा सड़क बनवा दें, मियाँ साहब ने सड़क बनवा कर दी। 2 महीने बाद आप धरना देने के लिए आ गए। इसी तरीके से मियाँ साहब ने जिस मौके पर अच्छाई की, अगर उन्होंने अच्छाई की तो अफसार साहब देखें, आप एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, हमारे हुकूमत के इसे सख्त क्रिटिक हैं, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट बात कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ के ज़र्फ़ के बारे में मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि नवाज शरीफ कितने बड़े ज़र्फ़ का आदमी है, और मैं हुकूमत के एक ओहदेदार होने के नाते ये बात एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बानी तहरीक इंसाफ को ज़िंदगी दे। मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, सबकी दिली यही ख्वाहिश है कि उनकी सेहत के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी जो आप बात कर रही हैं ज़ाती मॉलेज की एक्सेस की, देखिए ये बात 2 दिन पहले आई है, सुने, ये 2 दिन ये पहले बात आई है, इसको हम जेल मैनुअल की तरफ एवेल्युएट करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज ना हो। और खुदारा मियां साहब की अगर बेगम ने सियासत की या बाकी फैमिली आती थी, देखिए मैं कोई आपको ऐसा क्रिटिक बात नहीं कर रहा। 8 फरवरी के जो एहतजाज होने वाला है उसको रोकने के लिए इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। मैं अगली बात से अगला फिक्रा मैं कर रहा हूं कि इसके बाद इसी पर आ रहा हूं। देखिए दूसरी अहम बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ अगर ये सारा प्रैक्टिस ना होती, चलो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में कोई बात कर दी, बहनें आकर कम से कम फिल्टर लगाती, तो किसी हुकूमत को शौक नहीं है कि हर हफ्ते अडियाला के बाहर एक प्रैक्टिस लगाए रखें और उनकी जो जायज मुलाकात है वो भी रोके रखें। लेकिन जब उस जायज मुलाकात की कॉस्ट में 26 करोड़ आवाम जो है वो खतरे में पड़ती है, 26 नवंबर 2025 का खतरा होता है, तब ब्रेक लगती है। बाकी हमें 8 फरवरी 2025 26 सुन रहे हैं, 8 फरवरी 2026 से कोई खतरा नहीं है। पूरी मैं अफसार साहब मैं चाहता हूं कि एक दफा ये अपने पूरे मसल्स लगा लें, आप देख लेंगे कितनी इनके पास स्ट्रीट पावर है और कितना ये एहतजाज कर सकते हैं। और 8 फरवरी 2026 के बाद हम इन्हें बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की दोबारा दावत देंगे। हम दोबारा एक कमेटी बनाएंगे ताकि अचकज़ई साहब के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर सके। लेकिन जो ये समझ रहे हैं कि हम इनकी मकबूलियत से खाइफ हैं या मकबूलियत से डरे हुए हैं, इनको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मिशाल साहब ये फरमाइएगा कि अभी शेख वकास की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने लोगों के अडियाला जेल के बाहर ना पहुंचने की जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी पे डाली है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी आज जो तिरा में जो जिरगा हुआ है उसमें उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया सूबाई हुकूमत पे कि इनकी बद इंतज़ामी की वजह से हमारे लोग मुश्किलात का शिकार हैं। क्या मौक़िफ़ आपका इन दोनों चीज़ों पर? देखिए पहले तो मैं एक पॉइंट से फेट करूंगी उज़ैफ़ा रहमान साहब की तरफ के डॉक्टर्स इनके पास अभी भी जवाब नहीं है कि डॉक्टर्स की खान साहब को एक्सेस कब कराई जाएगी। बाकी इन्होंने हर बात कर ली। अब आती हूँ शेख वकास साहब की ऑडियो। जी बिल्कुल, उन्होंने ख़ुद उसकी तस्दीक की है। वो उन्होंने एक पार्टी ग्रुप में की थी और उनके अपने कंसर्न थे क्योंकि जो धरना था उसका फैसला रात को हुआ कि जी मैं ख़ुद पेशावर में थी जब 7 बजे हमें ये कहा गया कि
پارٹی نے دھرنا آپ کال کر پہنچی دیا. جی میں پہنچی تھی. تو میں پشاور سے تھی. دیکھیں ہمارے بہت سے لوگ ملتان، ساؤتھ کے پی، ساؤتھ پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ سے، تو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ ایک تو یہ بات ان کی درست تھی. یہ بات تو سہیل افریدی نے مس مینج کیا. یہ اچھا سہیل افریدی صاحب نے، میں سہیل افریدی صاحب کو تو اس میں ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گی. تو پھر کون ذمہ دار؟ لیکن یہ ایک چیز ہوئی تھی. شیخ وقاص اکرم نے، آپ نے کہا ٹھیک کہا، تو ٹھیک انہوں نے یہی کہا نا کہ سہیل افریدی ذمہ دار ہے. نہیں، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ لوگ پہنچ نہیں سکتے. میں صرف اس حد تک یہ بات کرتی ہوں کہ سہیل افریدی نے مس مینج کیا کہ لوگ واقعی میں نہیں پہنچ سکتے. جو دور کے لوگ تھے وہ نہیں پہنچ تو سکتے. سہیل افریدی نے مس مینج. دوسری بات میں آپ کو کرتی ہوں تیرا والی. دیکھیں مس مینج نہیں ہوتا. اب آل آف دا سڈن چیزیں ہوتی ہے. ہمیں آل آف دا سڈن چیزوں کو اسی طریقے آل آف دا سڈن رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. اب دوسری بات آتی ہوں جی تیرا پہ. آج آپ نے تیرا کے ویژولز دیکھے. ایون ایک بندے کو پلانٹ کیا گیا کہ وہ صوبائی حکومت کے خلاف بیان دے. لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. جو جرگے کے لوگ تھے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کے بارے میں نہیں کہنا، کیونکہ وہ عمران خان کی حکومت ان حالات بھی ہماری دیکھ بھال کر رہی ہے. جو تیرا پہ واضح سٹینڈ ہے یا ہمارا سٹینس ہے وہ جی کل اتوار کا دن ہے، جمرود میں جرگہ ہے، پورے قوم کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک. حذیفہ صاحب آخری سوال آپ سے کہ یہ جو تیرا میں جو کچھ ہو رہا ہے، صوبائی حکومت آپ پہ ذمہ داری ڈال رہی ہے، آپ صوبائی پہ ڈال رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے اصل؟ دیکھیں مسئلہ افسار صاحب یہ ہے کہ آپ کو اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے 40-45 سال ہو گئے ہیں. پاکستان میں حکومتیں رہی ہیں، صوبائی حکومتیں زیادہ مخالف رہی ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ ریاست کی پالیسی کو کسی چیلنج کیا ہو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں سہیل افریدی صاحب نے ریاست کی پالیسی کو چیلنج کیا بار بار، اور بیسیکلی وہ یہ بات مانتے ہیں کہ 80,000 دہشت گرد آ کر آباد ہوئے ہیں یہاں پر، بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم رجیم میں آباد ہوئے تھے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد اس وقت جو تیرا کے لوگوں کی سفرنگ ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. لوگوں کی مشکلات کا سر مشکلات اس لیے ہیں کہ دیکھیں تیرا میں دہشت گرد موجود ہیں، ٹارگیٹڈ کاروائیاں وہاں جاری ہیں، لیکن صوبائی حکومت ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. صوبائی حکومت نے ایک 2 انچ کی مسجد بنا دی ہے. اگر وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی لوگ خود کر رہے ہیں یا آپریشن یا ٹارگیٹڈ کاروائیاں جس وجہ سے بھی کر رہے ہیں موسمی شدت کی وجہ سے، میں سمجھ نہیں دیکھیں میں اس کو بڑے لوگ خود کر رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، یہ بڑے کینوس میں بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں سیاست کرنے کا موضوع نہیں ہے یہ فیڈرل. دیکھیں یہ سیاست کرنے کا آپ کا ہمارا یہی فرق ہے کہ اس موضوع پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم ایک ہوں. آپ نے کتنی مرتبہ میٹنگ بلائی ہے، آپ نے کتنی مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی ہے، آپ نے کتنی مرتبہ. دیکھیں افسار عالم ناز آپ ایگری کرتے ہیں نا کہ اتنا ہائی سینسیٹیو معاملہ ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کتنی مرتبہ اس تیرا کے معاملے پہ میٹنگ بلائی گئی ہے؟ نہیں دیکھیں مجھے ایک سوال کوئی سمجھداری والی بات کی ہے. یہ بتائیں کہ کتنی دفعہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کی طرف سے گرم جوشی کی کالز کو، گرم جوشی کے پیغامات کو ویلکم کیا ہے؟ آپ جب مرکز سے رابطے میں نہیں ہوں گے. ہم ذاتی تعلق تو نہیں رکھنا نا، ہم نے ذاتی تعلق تو نہیں بنانا. ہم نے ایپکس کمیٹی کے لیے سن لیں. اچھا ایپکس میں بتاتی ہوں، آپ میری ہماری وہاں حکومت ہے، آپ مجھے کیا بتائیں. ایپکس کمیٹی کی ہے جی 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خط لکھا، ایپکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو رہی. صحیح ہے جی. نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ بات کرتے ہیں نا نیشنل سیکیورٹی، یہ بات کرتے ہیں یہ جی ہمارا ایک ساتھ کا مسئلہ ہے. کتنی مرتبہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہ میٹنگ بلائی ہے؟ مجھے بتائیں. ایک مرتبہ اگر ایک مرتبہ انہوں نے صوبائی حکومت کو نہیں کیا ہوا. کور کمانڈر وزیر اعلیٰ بننے کے فوراً، اب مجھے بات کرنے دیں پلیز. کور کمانڈر وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہیں باقاعدہ مبارکباد دینے گئے تھے. یہ ایک سائیڈ کا موقف ہے کہ 3 دفعہ ایپیکس کمیٹی کے لیے کہا گیا اور ایپیکس کمیٹی نہیں بلائی جا رہی. میں اس کی پہلے تو ویریفیکیشن کروں گا اور مجھے یقین ہے ایسا ممکن نہیں ہوگا. لیکن صرف اور صرف سہیل افریدی اگر یہ اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایپیکس کمیٹی بھی ہو، نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بھی ہو، لیکن خدارہ مرکز کے ساتھ آپ کوارڈینیشن سے چلیں. اگر وادی تیرا سے لوگ ڈسپرس ہو رہے ہیں، ان کو مل کر مرکز اور صوبہ مل کر ان کی جو ہے زہر ہے وہاں پر سپورٹ کرے، انہیں بہتر وسائل فراہم کرے. ہمارے لوگ در بدر ہو رہے ہیں، ہم پیسے ریلیز کریں. آپ کے لوگ نہیں ہیں، وہ پاکستان کے لوگ ہیں. ہمارے لوگ ہیں، ہمیں ووٹ دیا ہے، ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. ہمیں پنجاب پیار ہے، اتنا ہی وادی تیرا پیار ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ گفتگو تو جاری رہے گی، اور لیکن وقت ایک بریک